جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار انتظار حسین کی افسانہ نگاری کے مختلف ادوار پر بات کرنے والے ہیں۔ انتظار حسین اردو کے ایک ایسے منفرد افسانہ نگار تھے جنہوں نے قدیم بھولی بسری داستانوں کو افسانوں کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اس جدید ترین سائنسی دور میں بھی وہ قدیم اساطیر کو اور دیو مالائی داستانوں کو اپنے سینے سے لگائے نظر آتے ہیں۔ کہانیاں ان کے اندر جنم لیتی اور سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں، اور ان کہانیوں کو جب وہ اپنے افسانوں میں بیان کرتے ہیں تو ان کو پڑھ کر قاری ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایوان ادب میں ایک شمع روشن کی جو ان کے نام کو تا دیر روشن رکھے گی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بھارت کے شہر بلند شہر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور یہی ہجرت جو ہے وہ ان کے لیے ساری زندگی کا ایک المیہ بن گئی، اور یہی دکھ ہمیں ان کے افسانوں میں محسوس ہوتا ہے۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کے اولین دور کی یادگاروں میں گلی کوچے اور کنکری جیسے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان افسانوں میں ان کا اسلوب رواں دواں، سہل اور سادہ ہے۔ وہ ہمیں ماضی میں کھوئے ہوئے اور تہذیب و معاشرت کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں صرف یادوں کے سہارے ماضی میں جھانکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہمیں ہجرت کا کرب، دوستوں سے بچھڑنے کا دکھ، غم اور اپنی گلی اور محلے سے دور ہو جانے کا المیہ واضح محسوس ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ماضی کی حسین یادوں میں ہی پناہ لیتے ہیں اور ان کو ماضی میں ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے دور میں وہ انسان کے وجود پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور خود بھی غور و فکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سادہ اسلوب میں تمثیلی اور بیانی انداز میں کہانی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اس دور کے اہم افسانے زرد کتا اور آخری آدمی ہیں۔ آخری آدمی میں وہ یہودی اساطیر استعمال کرتے ہیں، جبکہ زرد کتا میں وہ مختلف صوفیاء کے اقوال کو تمثیلی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان افسانوں میں بیان کیے گئے واقعات اور جو کردار ہیں وہ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ زرد کتا پر ہمیں عہد نامہ عتیق کا گہرا اثر محسوس ہوتا ہے۔ انتظار حسین کے تیسرے دور میں جو ہے وہ سیاسی اور سماجی حوالے سے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ تیسرے دور کے حوالے سے افسانوی مجموعہ جو ہے وہ شہر افسوس نمایاں ہے۔ ان کہانیوں میں وہ رمزیہ اور تمثیلی انداز میں سماجی دکھ درد کو بیان کرتے ہیں، اور کہیں کہیں وہ ہمیں مکالماتی انداز میں بھی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اس دور میں ہجرت کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے اور جو طبقاتی، معاشرتی جو تقسیم اور ناہمواریاں تھیں، ان کا ذکر اس تیسرے دور میں موجود ہے۔ اس دور میں ہمیں ان کے افسانوں میں صرف داخلیت نہیں بلکہ خارجیت بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ صرف اپنے ذاتی دکھ درد کو ہی بیان نہیں کرتے بلکہ وہ ایک ایسے افسانہ نگار کے روپ میں نظر آتے ہیں جو کہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی اپنا دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ وہ بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، وہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کی بات کرتے ہیں، اور یوں وہ ہمیں اجتماعی دکھ کو اپنے انفرادی دکھ میں تبدیل کرنے والے ایک افسانہ نگار دکھائی دیتے ہیں۔ انتظار حسین اپنے چوتھے اور آخری دور میں جو ہے وہ قدیم اساطیر اور دیو مالائی روایتوں کے زور پہ کہانی سنائی دیتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ اس دور کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ ان کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور اس دور میں وہ نفسیاتی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس دور کے جو مجموعے ہیں اس میں خیمے سے دور اور کچھوے جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ اس دور کے اساطیری اور دیو مالائی انداز نے انہیں ایک نئی پہچان عطا کی، اور انہوں نے ماضی سے وابستہ لازوال افسانے تخلیق کیے۔ انتظار حسین نے اس دور میں حیرت انگیز طور پر قرآن مجید، بائبل، عہد نامہ عتیق اور مختلف انبیاء کے قصے اور ہندوؤں کی مشہور کتابیں یعنی وید وغیرہ کے مختلف جو ہیں اجزاء کو اس خوبصورتی سے انہوں نے جوڑا ہے اور کہانی کے روپ میں
پیش کیا ہے کہ ہمیں ان کہانیوں میں ہمیں آج کے مسائل، آج کے حالات جو ہیں وہ واضح طور پہ محسوس ہوتے ہیں کہ آج کل کے انسان کو کن حالات اور مسائل کا سامنا ہے۔ اور انتظار حسین کے افسانوں کی ایک اہم خوبی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ دیگر افسانہ نویسوں کے برعکس اپنے افسانوں میں عورت کا ذکر بالکل نہیں کرتے، اور ان کے افسانوں میں ہمیں عورت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے مخصوص اساطیری اور تمثیلی اور رمزیہ علامتی انداز میں ایسے ایسے افسانے تخلیق کر کے دکھائے جو آج بھی ان کو اردو ادب میں ایک نمایاں مقام دلانے کے لیے کافی ہیں۔ گوپی چند نارنگ ان کے افسانوں پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتظار حسین نے افسانے کو متصوفانہ اور فلسفیانہ جستجو اور تڑپ سے آشنا کرایا۔ شکریہ۔